اللہ خالق و مالک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کے رحمتوں اور برکتوں کا۔ حدیثوں میں مثالیں دی گئی ہیں اس بات کی کہ ماں جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 100 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور بعض روایتوں میں کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرمانے کا بھی تذکرہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جو رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں ایک مثال کے طور پہ دیکھا جائے تو اس میں سے ایک رحمت تمام مخلوق کے اندر تقسیم فرمائی۔ 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہے، ایک رحمت تمام مخلوق کے اندر تقسیم فرمائی۔ یہ وہی رحمت ہے جس کی وجہ سے درندے بھی اپنی اولاد سے محبت فرماتے ہیں۔ تیز، چیتے، ببر، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی ظالم ماں باپ بھی ہوں گے، تو وہ لوگ بھی اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، ساری مخلوق، صرف انسان ہی نہیں، جتنی 18,000 مخلوقات بتائی گئی ہیں، 18,000 مخلوقات کے اندر اس کی گنتی نہیں کر سکتے آپ، ایک مخلوق میں کتنی قسمیں ہیں۔ پھر وہ قسموں کے اندر لاتعداد ہے کہ گن نہیں سکتے آپ، اتنے پوروں کے اندر، اور پھر قیامت تک جو آنے والی انسانیت ہے، تمام مخلوق جو آنے والی ہے قیامت تک کی، تمام کے اندر وہ اللہ کی صرف ایک رحمت تقسیم کیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اتنی محبت ہے کہ ایک سے دوسرے کو محبت ہوتی ہے۔ صرف ماں باپ بھی بن کے نہیں، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، بہن بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، شوہر میاں بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے۔ ایک دوسرے سے جو ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر رہتا ہے، یہاں تک کہ کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشمن بھی اگر ہے تو وہ دشمن بھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے ناجائز کسی دشمن کا، تو اس کو بھی بعض مرتبہ اگر صحیح ہے تو اس کے دل میں بھی افسوس ہوتا ہے، اس کا دل بھی لڑتا ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں، شاید ہوں گا میرا دشمن لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا، بلکہ بھی افسوس کرتا۔ تو ایک محبت ایسی 99 رحمتیں برکتیں اللہ لے کر کل قیامت کے دن بندوں سے حساب کتاب شروع کری۔ تو دیکھیے آپ کتنی بھی ظالم اولاد رہتے، ماں باپ اس کے حق میں دعائی کرتے رہتے، وقتی طور پر غصے میں کچھ بول دیتے ہوں گے لیکن دل ان کا بھی تڑپتا ہے، وہ بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ کتنا بھی دشمنی اولاد رہے تو دشمنی کرنے دو، لیکن جب وہ اولاد بیمار پڑ جاتی ہے، کچھ تکلیف میں آ جاتی ہے تو ماں باپ کا دل تڑپ جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں جو ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے اوپر تو بے انتہا رحم کرم کرنے والے ہیں۔ قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ ہم کچھ شروع کرتے ہیں نیا کام یا قرآن کی کچھ آیت بھی شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، ہم یہ پڑھیں گے اس کے اوپر ہمارے کام میں آسانی ہوگی، ہمارے کام میں اللہ کی رحمتیں برکتیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہوگی، مشکل کام میں بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہے فضیلت، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو بار بار یہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑی عظمت و شان والا ہے، بے انتہا رحم و کرم کرنے والا ہے، مہربان ہے اللہ تبارک۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں کہ کیسے میں اپنے بندوں کو معاف فرما، کیونکہ عرش مولا پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ غصے پہ غالب ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے، غصہ، اللہ کا غصہ شدید ہے لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ غصے کے اوپر غالب ہے۔ رحمت بڑی ہوئی اللہ کے غصے سے زیادہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتے رہتی ہیں، کبھی جمعے کے عنوان سے، کبھی جمعرات کے عنوان سے، کبھی
رجب کے عنوان سے، تو کبھی رمضان کے عنوان سے، کبھی تہجد کے عنوان سے، کبھی نوافل کے عنوان سے اللہ کی رحمتیں ڈھونڈتے رہتی کہ کیسے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے شیطان نے اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ میں اس آدم کو بھٹکا کے رہوں گا، جس آدم کی وجہ سے آپ میرے کو دھوکا رہے، بالکل دنیا میں بھیج دیے، میں اس آدم کو بھٹکاتے رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس وقت میں اس میں خلاصہ ہے کہ میرے جو نیک بندے رہیں گے تمہارا ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلے گا، اور جن میں جو تمہارے بہکار میں آ بھی جائیں گے، اور اگر وہ لوگ سچے دل سے کبھی کسی وقت میں بھی توبہ کریں گے سچے دل سے، تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا کہ گناہوں کو معاف کروں، چاہے وہ 70 سال کا گناہگار ہے تو 100 سال کا گناہگار ہے یا 1000 سال کا گناہگار ہوں گا، اگر وہ سچے دل سے اللہ کے سامنے رویا توبہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کئی مرتبہ سنیں آپ بنی اسرائیل کا واقعہ، ننجے نے قتل کرے، پھر 100 قتل کر دیے، پھر بھی تڑپ بھی دل کے اندر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا۔ یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم تو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ عزیز، جس کی ایک ادا کے اوپر اللہ تعالیٰ سب کچھ قربان کر، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خوش کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں ہمارے۔ اسی عنوان سے کیا ہے یہ شب برات کا بھی جو آج کی رات ہے 15ویں شعبان کی رات، بڑی مبارک رات۔ ایسے تو ہر رات ہی مبارک ہے، جب بندہ اٹھتا ہے تہجد میں تو پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں، حدیث سنے آپ الحمدللہ، کئی مرتبہ سنے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، بندوں سے دریافت فرماتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کوئی گناہگار توبہ کرنے والا کہ میں گناہوں کو بخش دوں اس کے، اور کوئی بیمار کہ میں کوئی شفا عطا کروں، کوئی روزی تلاش کرنے والا کہ روزی میں اس کی برکت دوں، زندگی میں برکت دوں۔ روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر، یہ حدیث ہے، تہجد کی نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتا ہے۔ تو ایسی ہے، اور اسی عنوان میں کیا ہے یہ شب برات بھی خاص موقع سے دی گئی۔ 5 راتیں ایسی ہیں شب قدر کو چھوڑ کے، جو رمضان مبارک میں شب قدر آتی ہے، وہ تو اس کی تو قرآن میں خود تعریف اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کے شب قدر جو ہے، اس سے ہٹ کے بھی 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں بندے سے اللہ کی رحمتیں برکتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں بندوں کو، جیسے کہ جمعرات کی رات، جمعے کے دن جمعے کی رات ہے، اور عید الاضحیٰ کی عید الفطر کی رات ہے، رجب کی پہلی رات ہے، اور اسی طرح یہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ شب برات کا پر نام رکھے سو یہ شعبان کی 15ویں تاریخ، یعنی مغرب سے جو اپنی رات شروع ہوئی اسلامی لحاظ سے 15 شعبان شروع ہو چکی ہے، تو آج کی رات بھی اللہ کے پاس میں بڑی اہمیت والی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر بے انتہا آپ گنتی نہیں کر سکتے اتنے لوگوں کے اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ برات کے معنی کیا ہے؟ چھٹکارا دینا، نجات دلانے والی رات، چھٹکارا دلانے والی رات۔ تو کئی گناہگار جو جہنم کے مستحق تھے توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں وہ گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو برات کی رات کہا جاتا ہے، سب کہتے ہیں رات کو برات یعنی چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، اس لیے اس کا نام شب برات۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، 15ویں شعبان ایک واقعہ ایسا ہوا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرے، تو رات میں جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے میں نہیں ہیں، تو انہوں تلاش کرنے نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں اور دعا کر رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھے اور وہاں سے واپس پلٹ کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب دعا ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے گھر، تو دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سانس جو جلدی جلدی میں آ رہے تھے تو سانس کھل رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عائشہ کی سانس کیوں کھل رہی تمہاری؟ تو فرمانے لگی کہ میں کو آپ نہیں دکھے تو مجھے بے چینی ہوئی، تو میں آپ کو تلاش کرنے نکل گئی۔ فرمانے لگے کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے؟ سنو
آج کی رات بہت مبارک رات. آج کی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. لیکن ان میں چند ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی آج کی مبارک رات میں. جو شرک کرنے، مشرک جو رہتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے اپنی عبادتوں کے اندر ہو یا مانگنے کے اندر ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے جب مانگتا ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مشرک کی بھی معافی نہیں فرماتا، مغفرت نہیں فرماتا. اور ایسے ہی شراب کا جو آدمی ہے، کنٹینیو جو شراب پینے والا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. ایسے ہی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو تکلیفیں دینے والا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. اور جو اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے تکبر کی علامت کے طور پر، تو اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. یہ 4 چیزیں بتائی. اور بھی دوسری روایتوں میں اور بھی چیزیں آئی ہیں. یہاں کی جو حدیث ہے اس کے ذریعے 4 جگہوں کا تذکرہ ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر بکثرت روزے رہتے ہیں، بہت زیادہ. رمضان مبارک میں فرض روزے، رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رہتے ہیں تو وہ اس مبارک مہینے کے اندر ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا مفہوم خلاصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرے مہینوں سے بنسبت اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور اس کی جو برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں ہیں، اس سے کیا ہے، بعض لوگ انجان نہیں، ناواقف ہے. مطلب اس کی جو فضیلت ہے مبارک مہینے کی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال نامے جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو پائے. اور یہ مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے کے اندر دنیا میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے، یعنی کوئی پیدا ہونے والا ہے یا کوئی دنیا سے جانے والا ہے، مرنے والا ہے، تو تمام چیزوں کا معاملہ کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں. اور میرا جب معاملہ فرشتوں کے پاس پہنچے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں اس مبارک مہینے کے اندر روزے رکھنے کی. 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں ان کے بعد روایتوں میں، اور بہت سی چیزیں بھی ہیں. اور دیکھا جائے تو میرے بھائی دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. اور ہم کو بھی حکم ہے، فضیلت ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی کہ یہ روزے رکھنے کی. ایام بیس کے روزے کو کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جس کی بھی فضیلتیں ہیں. یہ نفل روزے ہیں، فرض اور واجب نہیں ہے. جیسا رمضان کا روزہ ہے، فرض روزہ ہوتا ہے، اس کو رہنا ہی رہنا ہے آپ کو. اگر کسی وجہ سے آپ نہیں رہ سکے، یعنی آپ بیمار ہو گئے تھے، شدید بیماری میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، یا آپ سفر میں تھے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ روزہ آپ کے اوپر قضا ہے. جب آپ اس کنڈیشن سے ہٹ جائیں گے، یعنی آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ سفر سے ہٹ جائیں گے، تو آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے. معاف نہیں ہے روزہ، وہ روزہ آپ کے اوپر قضا ہے اور نہیں رکھنا ہے، بعد میں رہنا پڑے گا. یہ فرض روزہ ہے. واجب روزہ آپ کسی چیز کی منت مانگ لیے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 1 روزہ رہتا ہوں یا 2 روزے رہتا ہوں، یا کوئی بیمار تھے اگر کچھ صحت مل گئی تو میں 2 روزے رہتا ہوں. جیسا کہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے حضرت حسین کی جب بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، منت مانگی تھی کہ اگر میرے بچوں کو صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم لوگ 3 روزے رہیں گے بچے. اور جب صحت ہو گئی تھی تو لوگ 3 روزے رہے. اس کا بھی بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ اپنی کبھی وہ بتائیں گے انشاءاللہ. کہ کھانے کے سحر میں کچھ نہیں تھا تو بھوکے خالی پانی کے ساتھ میں سحر کر لیے. پھر روزے میں افطار کرتے تو روٹی بنائے تھے، لیکن کوئی فقیر آ گیا، پھر کوئی قیدی آ گیا، کوئی یتیم آ گیا تو خود نہیں کھا کے افطار میں وہ روٹی بھی ان کو دے دی. تو وہ تذکرہ اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے، بلکہ ان کے کھانے کے اندر
قیدیوں کو اور غلاموں کو، یتیموں کو حصہ رہتا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا. میرے بھائی بزرگ، یہ جو روزے رہتے ہیں، ہم کسی کام کے عنوان سے اپن منت مانگ لیتے ہیں، یہ روزے واجب روزے ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کے جو رہتے ہیں سنت نوافل روزے رہتے ہیں. اب جو 13، 14، 15 روزے جو ہے، یہ آج کا روزہ ہے اور کل کا بھی روزہ نہیں ہے انشاءاللہ، تو یہ بھی کیا ہے نفل روزہ ہے. اس کے اوپر آپ کو کوئی دباؤ نہیں ہے، جیسا کہ لوگ ایک دم ایسا بھٹکا دے رہے ہیں، بے فیض ہو جا رہے ہیں، ایک دم اڑ جا رہے ہیں کہ بھائی روزہ رکھنا نہیں ہے، بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. یعنی ایسا ہو جا رہا ہے کہ رکھنا ضروری ہے. آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے، آپ کا دل چاہے آپ رہ سکتے ہیں روزہ، اگر آپ کا دل نہ چاہے تو آپ نہیں رہ سکتے ہو. کوئی کنڈیشن نہیں ہے آپ کے اوپر. رہیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے، اور اگر نہیں رہیں گے تو کوئی آپ کے اوپر پکڑ نہیں ہے کہ کہیں کو دے رہے ہیں روزہ بولے، جیسا رمضان کا روزہ چھوڑے تو پکڑ. تو یہ چیزوں کا بھی خیال کریں. رہنا ہے رہیے الحمدللہ، کیونکہ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ 15ویں شب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہمارے نام اعمال جاتے ہیں. ایک سال ہم کیا کریں وہ پورا حساب اللہ کے پاس جاتا ہے. حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ہم روزے ہمارا نام اعمال اللہ کے پاس جائیں تو ہم روزے کی حالت میں ایسے ہی غلطے نیا پڑھنا ہمارا شروع ہوتا. بلکہ بھی حدیثوں میں ہی آپ چاہے آپ ضعیف حدیث بولو یا بخاری کی حدیث بولو، کوسے بھی جو ہے کہ حدیث میں ہے، حدیث میں بات ہے یہ. اب بعض دن یہ مان لو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا کیا ہے اس عنوان سے اگر ہمارا کچھ نیک عمل ہو جا رہا، ہمارا ایک روزہ بڑھ جا رہا یا ہماری کچھ عبادت ہو جا رہی جو کہ شریعت سے مطلب اس میں کوئی اختلاف وہ نہیں ہے کہ کچھ غیر غلط ہو جا رہا، شریعت کے خلاف ہو جا رہا یا اس کے اندر شرک ہو جا رہا، بولے تو ایک الگ بات ہے جیسا دوسرے چیزوں کے اندر ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ میں روزہ رکھ رہے، کس کے لیے رکھ رہے ہم؟ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے. جب یہ برات کا بول کے روزہ نہ مت کیا، روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کرے روزہ رکھیے، آپ رکھنا ہے رکھیے، نہیں رکھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو ایسی چیزیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی بات بیان کی گئی ہے، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلے کے اندر بکریاں بہت زیادہ تھیں. اس علاقے کے اندر کسی کے پاس اتنے بکریاں نہیں تھی جتنا قبیلے بنی کلب کے پاس بکریاں موجود تھیں. تو بتایا گیا حدیث کے اندر اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ وہ بنو کلب کے پاس جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، وہ بال سے بھی زیادہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اس مبارک رات. لیکن چند بدنصیب ایسے بھی ہیں اس مبارک رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اب اس کے اندر بھی تفصیلات ہیں. اس سے پہلے کی حدیث میں آپ کو میں 5 دنوں کے نام میں بتایا تھا کہ یہ 5 گناہ گار ہوئے. اس کے اندر اور اضافے کے ساتھ میں دوسری حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے، اس میں فرسٹ جو نام رکھا گیا ہے مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا. دوسرا عادی شرابی، شراب کا عادی جو ہے اس کی بھی مغفرت نہیں. تیسرے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو تکلیفیں دینے والا، ماں باپ کو رلانے والا، ستانے والا، ماں باپ کی نہیں سننے والا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت آج کی رات نہیں کرتا. اور کاہن جو ہے غیب کا علم جو بتاتے ہیں، غیب کے بارے میں بولتے ہیں، تمہارے ستارے ویسے ہیں، ایسا ہوگا، ہاتھ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کو دیکھ کے بتا رہے ہیں تمہارے کتنے بچے ہیں، اتنے بچیاں ہیں. وہ جاتے پال کھول دے رہے، نام نکال دے رہے، پال کھول رہے، پال کھول دے رہے، تمہارے گھر میں ایسا ہوا ویسا. غیب کا علم جاننے والے، غیب کی باتیں بتانے بیان کرنے والے، ایسے کاہنوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. اور جادوگروں کو بھی مغفرت. کاہن ایک الگ ہے، کاہن غیب کا علم بولتا، جادوگر کا علم لوگوں کے اندر نقصانات کے ذریعے سے کچھ ذریعے ہوتا وہ اللہ کے حکم سے. جادوگر کوئی بولے تو اپنے طرف سے کر دیتا نہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ مقدر میں رہتا وہ ہونا بلکہ ہوتا، لیکن انہیں کیا ہے ذریعہ بن جاتا ہے. جادوگر جو ہے ذریعہ بن جاتا ہے. تو وہ جادوگروں کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. اور ایسے لوگوں کے پاس جا کے جادو ٹونا کرانے کرنے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جو جاتے ہیں غلط عملات کرانے کے واسطے، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو دلوں کے اندر کینہ کپٹ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، کپٹ رکھنا لوگوں سے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو دوسروں کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں.
جلتے ہیں، لوگ ترقی کر رہے ہیں، لوگ مالدار بن رہے ہیں، لوگوں کے اندر ترقی پہ ترقی ہو رہی، تو یہ لوگ کیا ہے، ان کی ترقیوں کو دیکھ کے، ان کے مالوں کو دیکھ کے، ان کے جائیدادوں کو دیکھ کے ان کے اندر جو جلس بنا آتا ہے، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے اللہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کے اندر کیا رہا تھا، خالی ارے اس کو دے دیا اللہ تعالیٰ، میرے کو نہیں دیا، ایک یہ الگ چیز۔ دوسرا کیا رہا تھا، میرے کو دیا نہیں دیا پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کو کہیں کو دیا، اس کو نقصان ہونا، میرے کو پیدا نہیں ہوا پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کو نقصان ہونا، یہ حسد کپڑ دل میں رکھتے ہیں لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ہے تو دلوں سے نکالنا ہم یہ چیزوں کو، اور تکبر میں پنا جو کرتا ہے، وہ میں پنا کرنے والے، تکبر کرنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا آج کے دن۔ اور ٹخنوں سے نیچے مرد حضرات، خواتین نہیں، خواتین کو تو ٹخنا چھپانا ہے، مرد حضرات جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی جو تکبر کی علامت کے طور پہ پہنتے بات ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی آج۔ میرے بھائی دوستو، اگر مغفرت نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو معافی نہیں کرتے پہلے نے سر، اب میں گناہ گار ہوں بھائی، میں کیا کروں، میں اب تک لوگوں کے اندر، لوگوں کا دل میں کپٹ رکھا تھا، کینہ رکھا تھا، غیبت کر لیا تھا، اب میری مغفرت نہیں ہوتی بلکہ اور گناہوں میں پڑ جاؤں، ارے میں تو پینے والا تھا، میں کیسا، اب میں تو شراب میری مغفرت ہی نہیں ہوئی اور جا کے دبا کے پی لوں میں، نہیں، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے یہ ہے کہ ابھی اسی وقت میں آپ توبہ کریں، آپ ابھی اسی وقت اسی مجلس میں کانوں میں آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی، آپ اسی وقت میں توبہ کریے، اللہ تعالیٰ ابھی آپ کی مغفرت فرماتا۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ خالی دو ہاتھ آنے کلوں پہ مار لیے، توبہ 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 ختم ہو گیا، نہیں، توبہ اس کو نہیں بولتی۔ توبہ دل میں وہ گناہ سے، ہم جو گناہ کرے ہیں، جو عمل کرے غلط، وہ غلط عمل کی، وہ گناہ کی ہمارے دل میں ندامت ہونا، اللہ کے سامنے ہمارے کو رونا، اللہ کے سامنے کہ اللہ میں گناہ کر لیا، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ تو معاف کر، اور پھر ایسا نہیں کرنے کا عزم اور ارادہ بھی رہنا، تو تب یہ توبہ ہماری قبول ہوتی ہے اللہ کے پاس۔ ایسا نہیں کہ شام میں توبہ کریں پھر ادھر جا رہے، ویسا بھی ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کرنا اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا کہ میں پھر یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، تو ابھی اسی وقت میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اور جب آپ توبہ کریں گے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آج کی رات رہی تو ہی مغفرت کروں گا، بولے آپ دن میں رات میں جب آپ کا دل بولے، جب آپ اللہ کے سامنے جھکیں گے، جب اللہ کے سامنے آپ روئیں گے، جب اللہ کے سامنے آپ آوازاری کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خانے کعبہ میں جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر روئے، ہر دن میں جا کے روئے، یا مسجد میں آ کے ممبر میں بیٹھ کے روئے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ کے سامنے روئیں گے، توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دیں گا۔ آپ دکان میں بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں گے اللہ کے سامنے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دونوں رحمت کے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے دن تمام، کہ رات کا کوئی گناہ گار بندہ جو رات کے اندھیرے میں گناہ کر لیا ہے، وہ گناہ گار بندہ میرے سامنے توبہ کر لے تو میری رحمت کے ہاتھ اس کو اپنی طرف میں آغوش میں لے لے۔ اللہ رات تمام اپنے دونوں ہاتھ رحمت کے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کہ دن کا کوئی گناہ گار بندہ تڑپ کے پلٹ کے میرے پاس آ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ اتنی رحمت والا ہے، اللہ اتنی بخشش کرنے والا ہے۔ ایک ہم ہیں اتنے گناہ گار ہو گئے کہ ہم کو توبہ کرنے میں بھی شرم آتی ہے، اللہ سے مدد مانگنے میں بھی ہم کو شرم آتی ہے۔ اللہ تو دینے بیٹھا ہے میرے بھائی، ہم دینے کو تیار نہیں۔ اللہ بول رہی آج کی رات روایتوں میں، چاہے وہ صحیح رہ دو کیسی بھی رہ دو، لیکن حدیثوں میں بات ہم تک پہنچی ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو خالی نہیں کرتا۔ آپ مانگو، اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کی اللہ کے سامنے پیش کرو آپ، پھر دیکھو اللہ نہیں کیا تو جب بولنا ہاں آپ کچھ غلط مانگ رہے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو روک دے گا، وہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تم اپنا وہ نقصان چاہ رہے لیکن وہ نہیں چاہ رہا نقصان، اس بات سے آپ جو مانگ رہے وہ نہیں دے رہا، اس سے بہتر چیز آپ کو دے رہا۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ کوئی غلط چیز مانگتے ہیں تو آپ اس کو نہیں دیتے وہ چیز، کیوں؟ کیونکہ بچے کو معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دے، وہ تو اچھی چیزیں سمجھ کے مانگ رہا ہے،
لیکن آپ جانتے ہیں اگر میں اس کو یہ چیز لا کے دے دوں گا، آپ کو اختیار ہے، آپ کا مال ہے، سب کچھ ہے، ذرائع ہے آپ کے پاس، آپ چاہے تو ایک چیز مانگنا 10 چیز بھی اس کو دے سکتے ہیں، اللہ اتنا نوازا ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو وہ چیز نہیں دیتے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ آپ جانتے ہیں اگر میں اس کو یہ چیز دے دوں گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے آپ اس کو روکتے ہیں، چاہے وہ ہون دو، گڑگڑان دو، ضد میں آ جان دو، اگر واقعی نقصان کی چیزیں آپ نہیں دیتے. اسی طرح سے ہم جب مانگتے اللہ سے، اللہ ہم کو نہیں دے رہا بلکہ ایک دم شیطان اور نفس ہمارے دل میں آگے اللہ سے ہمارا تعلق توڑ دیتے ہیں، ہمیں کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ سے ہمارا تعلق ہے، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے، وہ لوگ آتے ہیں بیچ میں آ کے روڑے ڈالتے رہتے ہیں. ارے کتنے دنوں سے اللہ سے مدد مانگ رہا، نماز نہ پڑھو بولے، نفی نماز نہ پڑھا، صلاۃ الحاجت پڑھا، یہ پڑھا، صدقہ کر رہا، خیرات کر رہا، مسجدیں بنا دے رہا، ان کو دے رہا، ان کو دے رہا، ہاں کبھی گناہ کا کام نہیں کر رہا، کبھی اللہ بسم اللہ لوگوں کو گالی گلوچ نہیں کر رہا، تو کبھی سود نہیں کرا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کچھ نہیں کرا، پھر بھی جب تو مانگ رہا تو اللہ نہیں دے رہا بولتے نفس اور شیطان آ کے ہمارے کو روڑے ڈالتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق توڑنا چاہتے ہیں اور ہم بہکائے میں آ جاتے ہیں، کرتے 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 ایک دم تھک جاتے ہیں اور پھر اسلام میں دے رہے تھے کیا پیدا منگے میں، اس کو دیکھو نہیں گناہ گار اس کو دے رہے، اس کو دیکھو نہیں ظالم ہے اس کو دے رہے، میرے کو کہیں کو نہیں دے رہے. ارے اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں بھائی، اللہ کی تقسیم ہو، جس کو چاہے دے سکتے ہیں، جس کو جو دینا ہے مقدر میں فائدے مند اللہ اس کو دے رہے ہیں. کسی گناہگار کو اگر دے رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر یہ مت سوچیے کہ اللہ کو نہیں معلوم ہوتا نہیں، اللہ اس کو دے رہے ہیں، آزمانے کے لیے دے رہے ہیں، شاید اب سدھرتا ہوں گا، یعنی تو اور گناہ کر، تاکہ جب میرے پاس آئیں گا، جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پھر عذاب دینے کے طرف مزہ آئے گا. جھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے میں آپ کی جاگے نہیں ہے کہ میرے کو دینا، میرے خاندان کو دینا، میرے بچوں کو دینا، بولے سر اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تو غیروں کو بھی دے رہے، جو اس کو ماننے والا نہیں ہے، جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے یا اس کو سرے سے نہیں مانتا اللہ کو، کفر کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہے ہیں. بل اللہ کی تقسیم میں آپ اللہ وہ نہیں کر سکتے دخل اندر، جو ملا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریے. لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج کی رات جو ہے نا وہ بہت مبارک رات، اللہ بیٹھے ہیں دینے کے لیے، آپ کو کیا ہونا بولیے اللہ کے سامنے، روئیے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے، اپنے لیے مانگیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگیے، اپنے رشتے داروں کے لیے مانگیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے مانگیے، اپنے بستی والوں کے لیے مانگیے، اپنے دوست دشمنوں کے لیے مانگیے، ساری کائنات کے لیے مانگیے، ساری انسانیت کے لیے مانگیے. اللہ دینے بیٹھا ہے، کیا پتا کسی اور کے حق میں آپ مانگ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کو قبول کرتے کرتے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت آپ کے اوپر آ جائے اور آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے. آپ کی کسی وجہ سے، آپ کے کسی عمل کی وجہ سے شاید اللہ نہ دے، لیکن کسی دوسرے کے حق میں جب آپ دعا کرتے ہیں، اس کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ اس کی روزی میں برکت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کو رحم آ جائے گا کہ میرا یہ بندہ ایک بندہ ہو کے جس کو جانتا نہیں میرے دوسرے بندے کے حق میں دعا کر رہا، تو میں تو رب العالمین ہے، میں تو اتنے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دوں، تو یہ تو میرا بندہ ہے، یہ میرے نبی کا امتی ہے، اللہ رحم کر دے گا، آپ کی دعا بھی پوری کر لے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ سے مانگیے، اپنے مرحومین کے بھی حق میں مانگیے، مرحومین کی مغفرت فرمانے کا وعدہ ہے. آج کی رات مرحومین کی مغفرت فرمانے کا وعدہ ہے، اللہ سے مانگیے، اور جو گناہ کی باتیں بتائی گئی بھائی اس سے بچیے، اس کے اوپر تفصیلات جاننا کہ مشرک شرک کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں گے، چاہے عمل کے ذریعے سے ہو یا مانگنے کے ذریعے سے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. چاہے دوسرے گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو اللہ پکڑ لیں گا عذاب میں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے، کفر ایسا گناہ ہے، یہ دو گناہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی کبھی مغفرت نہیں فرماتے، کبھی معافی نہیں معاف کرتے اللہ تعالیٰ، جب تک کہ وہ بندہ وہ کفر اور شرک کو چھوڑتا نہیں. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا جب تک وہ چھوڑے گا نہیں، معافی چاہے گا نہیں، اللہ معاف کرے گا نہیں. دوسرے جیسے گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ معاف نہیں کریں گے اللہ تبارک، جب تک آپ سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ. زندگی اللہ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، جسم جو دیا آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ، وہ جسم پورا اللہ کی، صلاحیتیں جو دی آپ کو اللہ تعالیٰ،
نعمتیں جو تھی دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، ہر چیز کی، چلنے پھرنے کی، کام کرنے کی، ہر چیز کی جو نعمتیں اللہ کی کس کی ہے؟ سب اللہ کی ہے۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی دوسرے کے پاس کیوں جاتے مانگنے؟ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کریے اللہ کے پاس۔ اور کچھ بھی مسئلہ ہوگا آپ کا، اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے، آپ دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، کسی کے بھی حق میں رہ دو، پڑھائی کا مسئلہ رہ دو، کاروبار کا مسئلہ رہ دو، اولاد کا مسئلہ رہ دو، شادی کا مسئلہ رہ دو، برکتوں کا مسئلہ رہ دو، کسی بھی چیز کا مسئلہ رہ دو، اللہ کے سامنے آپ توبہ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیے، یعنی حاجت، ضرورت والی نماز، یہ بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور اگر قبول نہیں آ رہا تو سمجھ لینا کہ ہاں میرے حق میں ابھی یہ بہتر نہیں ہے، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں بھی بہتر نہیں ہے، اس بات سے نہیں دے رہے، اور مانگتے رہنا، چھوڑنا نہیں کبھی، کیونکہ 3 چیزیں ضرور ملتی ہیں آپ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ ایک، سب سے پہلے تو اگر اس کی دعا حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے، ختم ہو گیا۔ اگر دعا قبول نہیں کرے تو دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آنے والی رہتی ہے یا کوئی مصیبت ہمارے اوپر ہوتی ہے تو وہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اس مصیبت سے تم کو بچا لیتے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ بولتے ہیں کہ ذرے سے اس میں بچ گیا، میں بالے بال بچ گیا، کس کی دعا آ جائے گی؟ یہ آپ کے خود کی دعا تھی، جو آپ مانگے تھے، نہیں قبول ہوئی، ایسا بیچ میں آ کے آپ کو بچا لیا، آپ کی جان بچا لی، آپ کا مال بچا لیا، آپ کی زندگی بچا لی، آپ کی عزت بچا لی۔ یہ دوسرا فائدہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی یا مصیبت پر کام میں نہیں آئی، مصیبت نہیں ہٹی اس کے ذریعے سے، تو دعا ویسے ہی رہ گئی تھی، تو کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے کہ تم نے یہ دعا مانگی تھی، اس کے بدلے میں یہ دے دیا تھا، تم یہ دعا کرے تھے، اس کے بدلے تمہاری یہ مصیبت ہٹ گئی تھی، اور ابھی اتنی یہ 100,000 دعائیں جو تمہارے باقی رہ گئی تھی، یہ دعائیں ہیں، اب ایک ایک دعا کے بدلے میں تمہارے کو جنت میں یہ نعمتیں دی جائے گی۔ تو بندہ جب افسوس کرے گا ایسا، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، کیونکہ دنیا میں قبول ہوئی تو کب تک ہماری زندگی تک کی فائدہ ہے، دنیا کی مصیبت گھٹی تو کب تک ہماری زندگی تک کی ہے، لیکن آخرت میں جب اگر اس کو چیز کی نعمت مل جائے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہ جائے گی، اس وقت میں افسوس کرے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا۔ لیکن یہ شیطان جو نفس ہے نا ہمارے ساتھ، وہ لوگ ہم کو اللہ کی طرف رکنے نہیں دیتے، اللہ سے مانگنے نہیں دیتے، اللہ کی طرف جانے کے دوسرے ذریعے کی طرف کوئی ذریعہ موجود بھی ہے تو پہلے آپ اللہ سے مدد مانگے پھر ذریعے کے پاس۔ ہمارے کو معلوم ہے کہ میں یہاں کرا تھا ایسا ہوتا، پھر بھی اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ صحابہ کرام چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ان کا کوئی تو پہلے اللہ سے مدد مانگتے، پھر اس کے بعد جا کے وہ عمل کرتے۔ اس لیے یہ چیز کریے، شرک سے بچیے، اور عمل بھی کریں تو اخلاص کے ساتھ کریے، کیونکہ دکھلاوے کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا، اور دکھلاوے کا پہاڑ جیسا عمل بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے، دکھنے آ جا رہا لوگوں کو الگ بات، وہ اللہ کی طرف سے نعمت، بعض مرتبہ ہم چھپا کے بھی کرتے کوئی عمل، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر کرتے لوگوں کے سامنے، تو وہ اللہ کی نعمت دنیا کی حد تک کی ہے، پھر آخرت میں اجر الگ ہے، اللہ کا آخرت میں اجر الگ ملے گا۔ وہ دنیا میں تو دیے کہ مطلب لوگوں کے سامنے آپ کی واہ واہ دیں گے، لوگوں کے سامنے اللہ اپنے سے خود ظاہر کر دے گا، آپ نہیں کریں گے لیکن اللہ ظاہر کر دے گا۔ یہ دنیا کی وقتی طور پہ آپ کو یہ نعمت کا ثواب ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ الگ ہے۔ رائے کے دانے کے برابر بھی عمل آپ چھوٹے سے چھوٹا کریں گے، اللہ کا جزا ثواب۔ ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پہاڑ کے اندر چھپ کے، پہاڑ جو ہے پہاڑ کے اندر بیٹھ کے چھپ کے بھی کوئی بھی اگر نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی اگر بد عمل کرتا ہے، پورا پردے ڈال کے چھپا کے، اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر، اللہ کو ظاہر کر۔ جب اللہ تعالیٰ خود وعدہ کرے آپ کے نیک عمل کو ظاہر کرنے کا، تو ہم کیوں اپنے آپ کو بولتے تو ظاہر کر کے کریں؟ ہم اپنا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خود ہماری پہچان بتا دے، پھر آخرت کا الگ ملے گا۔ اور دنیا میں جتنے بھی ہدایت کے فیصلے ہوتے وہ مخلصوں سے ہوتے، یعنی جو اخلاص سے عمل کرتے وہ ہدایت کے چراغ ہے، بلکہ کئی فتنے ان کے قدموں سے دب جاتے ہیں، جو فتنے اٹھنے والے رہتے ہیں دنیا کے اندر، وہ فتنے یہ ہدایت جو مخلص لوگ رہتے ہیں جو اخلاص سے عمل کرتے ہیں، چاہے ایک سبحان اللہ بھی بول رہے ہوں گے یا ایک کروڑوں روپے بھی لگا رہے ہوں گے، اخلاص سے جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ حدیث میں بتایا گیا وہ
ہدایت کے چراغ ہیں. یہ فتنوں کے جو اندھیرے آتے ہیں ہمارے سامنے، ان کی ہدایت کی روشنی سے ختم ہو جاتے، گل ہو جاتے. اور یہ تو ہوگا شرک کا، مشرک کے بارے میں. اور ایک بات یہ بھی کہ ماں باپ کا حد و ادب بے حد ضروری ہے. میرے بھائی، ماں باپ اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام بتایا گیا ہے تو ماں باپ کا ہے. ماں باپ آپ کے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے. اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. یہ ہمارے اندر صحابہ رضی اللہ اجمعین کے خود میں ایک واقعہ تھا آیا. ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے اور اسے کلمہ نہیں نکل رہا. ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں نکل رہا. صحابی بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے سوال ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہے سوال ہے، ان کا مقام کوئی بزرگ نہیں کر سکتے. تو ان کا جب انتقال ہو رہا تو منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا اور دم نہیں نکل رہا، سنکرات میں پڑ گئے. وجہ سے صحابہ دوسرے اور صحابہ تھے، وہ لوگ پڑھا رہے بول رہے کر رہے، وہ نکلنے کا دم نکل رہا نہیں ان کا. اللہ کے رسول اس وقت میں موجود ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے آئے اور دیکھیں تو اب اللہ کے رسول کو تو علم تھا ماشاء اللہ. تو بولے ان کی والدہ زندہ ہے، ماں باپ سے کون زندہ ہے؟ بولے ان کی والدہ زندہ ہے. بولے کہ بلائیے ان. جب ان کی والدہ کو بلائے گا، ماں کو بلائے گا، بولے کہ کیا آپ اپنے بچے سے ناراض ہیں؟ بولے کہ ہاں ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں سے ناراض ہوں. بولے کہ اس کو معاف کر دیجیے آپ. بولے کہ نہیں، وہ مسئلہ ایسا تھا کہ میرے دل میں سے وہ بات نہیں جاتی، دل میں بیٹھ گئی باتیں رہتا بات ہوگا. ہم ایسے عمل کرتے تھے ماں باپ کہ بات دل میں رہ جاتی بات مرتا. تو بولے کہ وہ دل میں بات ہے، وہ بھی کب کی بات تھی، وہ جب ایمان نہیں قبول کرے جب کی بات ہے. تو بولے کہ معاف کر دیجیے آپ. اللہ کے رسول بولے، انہوں بولے کہ نہیں، میں ان کو جب بھی دیکھتی ہوں وہ عمل یاد آتا نہیں، اور زیادہ میں عمل نہیں ہے وہ زیادہ. کتابوں میں پڑھے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے اوپر بیوی کو ترجیح دیتی، صرف چھوٹا تھا اس وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف ان کی جاری نہیں. جب ان کی تکلیف دل میں سے نہیں نکلی اور یہاں پہ ان کی روح نہیں نکلی، بولے کہ آپ معاف کر دیجیے ورنہ پھر ان کی مغفرت نہیں ہوتی، معاف کر دو. بولے نہیں، میرے دل میں سے نہیں جا. تو اللہ کے رسول فرمائے صحابہ کو کہ جائیے لکڑیاں چن کے لائے، لکڑیاں اکٹھا کیجیے. کس وجہ سے کہ یہ صحابی کو آنچ میں ڈال کر جلایا جائے، لکڑیوں کے اوپر سلگا دیں گے اور ان کو ڈال کے جلا دیا جائے گا. تو ماں ہوتی ہے، ماں پریشان، میرے لگتے جن کو آپ جلائیں گے، زندگی میں جلا دیں گے آپ. بولے کہ ہاں، آپ اگر ان کو معاف نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے. اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو جہنم کی آگ میں ان کو جلنا پڑے گا، اور وہ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑھ کے آگ ہے، تو وہاں جلنے سے بہتر ہے ان کو میں یہیں پر جلا. تو بولے کہ نہیں، میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر دوں. جیسا ہی لوگ بولے وہاں پہ کلمہ پڑے، روح نکل گئے. یہ ماں ہے. آج ہم کتنی تکلیفیں دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو. بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. اب اپنے ماں باپ کو آپ خوش کر کے اپنی جنت کی حفاظت کر لو، یا پھر اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دے کے جنت کو بگاڑ لو. آپ کتنے بھی عبادت گزار ہوں گے، اگر ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت ایک طرف ہو جائے گی جب تک کہ وہ راضی نہیں ہو. آپ کو معلوم ہوگا، حدیث میں سنیے بھی، آپ کئی مرتبہ بیان میں بتایا گیا. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، بزرگوں میں آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت نہیں دیکھے. تو جو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت نہیں، ان کو صحابی نہیں بولتے. صحابی وہی کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھا، کیونکہ دیکھنے کو کافران بھی دیکھے تھے، ان کو نہیں بولتے صحابی. ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھنا اور جب دنیا سے اب پردہ ہو رہے ہو تو ایمان کے ساتھ رہنا، تو ان کو صحابی بولتے. تو انہوں صحابی نہیں کراتے کیونکہ ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے ایسا نہیں دیکھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ماں کی خدمت کرتے تھے. وہ ماں کی خدمت میں اتنے وہ تھے کہ
کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا تھا کہ اللہ کے رسول سے آ کے مل سکے۔ جب جنگ احد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اللہ کے رسول کے دانت شہید ہو گئے مبارک، تو جب ان کو یہ اطلاع ملی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو بولے کہ میرے نبی کے دانت جب شہید ہو گئے تو میرے دانت رکھ کے میں کیا کروں؟ تو انہوں بھی اپنے دانتوں کو پتھروں سے مار کے شہید کر دیا۔ اتنی محبت اللہ کے رسول سے کہ جب میرے نبی کی دانت شہید ہو گئے تو میری بھی دانت شہید ہونا ہوگا۔ اب کون سا دانت شہید کرنا، یہ لٹا کے وہ لٹا کے پورے دانت شہید کر دیتے۔ اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ ملاقات نہیں کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ آئے بھی تھے لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں، رک نہیں سکے انہوں، پھر ماں کی خدمت کرنے والے چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے غور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے بعد اویس نام کا ایک میرا چہیتا آئینہ، چاہنے والا آئینہ، وہ جب آئے تو اللہ کے رسول نے کچھ سامان دیا تھا، امامہ وغیرہ کچھ جگہ وغیرہ، تو بولے کہ یہ ان کو دے دینا اور ان سے اپنے لیے دعا کرانا تھا۔ عمر فاروق کا مقام مرتبہ معلوم ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، جس گلی سے عمر گزرتے رضی اللہ عنہ شیطان اپنا راستہ بدل جاتا۔ 17 کے قریب آئے تھے، احکام ایسے ہیں قرآن کے اندر جو اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ وہ نازل فرمائے۔ ایسی جلیل القدر صحابی ہے اور اللہ کے رسول فرمانے کہ تم اپنے لیے ان سے دعا کرا، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرا۔ وہ مقام ان کو ملا، کب ملا؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم بھی کیا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، ہے کہ ہم شاید دنیا میں رہتے جب تھے زندہ تھے ان کی قدر نہیں کرتے۔ آپ جب دنیا سے گزر چکے ہیں تو آج خوشی ہے ان کے ماں باپ جس کے گزر چکے ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنے عزمیں ہیں، کچھ نہیں خالی ماں باپ رہ گئے نا تو بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں کبھی قدر نہیں ہوتی ان کی۔ جب وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں نا تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے، ماں باپ کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام یہ بھی واقعہ بہت مرتبہ سن چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل قدر پیغمبر، جلالی پیغمبر، اللہ سے بات کرنے والے تھے، کلیم اللہ کا نام، موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے بات کرنے والا، اور بہت جلالی تھے، غصے میں آتے تھے جلدی۔ تو جب بھی اللہ سے بات کرتے ماں ان کے لیے دعا کرتے رہتے۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کسی وقت پہ جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے، جب وہاں پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ جب بات کرنا تو تھوڑا ادب سے دائرے میں بات کرنا، کیونکہ اب وہ ہاتھ نہیں ہے جو تمہارے یہاں پر آنے کے بعد تمہارے پیچھے سے اٹھتے تھے کہ اے موسیٰ، اے اللہ میرا موسیٰ ذرا جلالی ہے، ذرا بات کرنے میں وہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم ان کی دعاؤں کی وجہ سے معاف کر دیتے تھے، اب وہ ہاتھ نہیں ہے، جب دعا کرتے ذرا دائرے میں۔ اتنا مقام پیغمبر کو بھی اگر مدد کرے ماں کی وجہ سے ملے۔ آج ہم وہ ماں باپ کو ہم بھی اولادوں کو پیدا کریں، ہم بھی بولتے محلوں میں آنا دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بازو والوں کی اولادوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کتنی مصیبتوں سے پاتے آپ، کتنی تکلیفوں سے پاتے۔ بچوں کو اگر نیند نہیں آئی، بچے سوئے نہیں تو ماں باپ بھی نہیں سوئے، بچے نہیں کھائے تو ماں باپ کا کھانا بھی محال ہو جاتا، بچے ذرا بیمار پڑ گئے، ذرا تکلیف میں ہو گئے تو ماں باپ پریشان حال ہو جاتے، دیکھے پھرتے رہتے، روتے رہتے، اماں میرے بچے کو کیا ہوا، میرے بچے کو کیا ہوا۔ ایسے ہی ہم کو بھی ہمارے ماں باپ پاتے، ابھی تو الحمدللہ ایسے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں کہ آسانیاں مل چکی ہیں ہمارے کو ہر چیز کے لیے، اب ہاتھ سے پنکھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، فین خود کا خود چل رہا، اے سی خود کا خود آ رہی، بعض سسٹم میں تو آٹومیٹک ہے، سردی ہونے کا تو خود ہی سردی لے لیتے ہیں، گرمی لینے کا تو خود ہی گرمی لے لیتے، گھڑی پیپر کپڑے خالیہ بدلنے کی ضرورت نہیں کہ کپڑے چینج کرنے کی، پیپر بنتے رہے رات تمام بجلی ہو جائے۔ ابھی تو سہولت ہے، اپنے کو سہولت رکھتے پر ہر چیز کی، اس کے باوجود بھی اپن پریشان ہو رہے اولاد کے واسطے، تو اپنے ماں باپ کو کیسی مصیبتوں میں پالے ہیں،
ادھر چولہا سلگانا، پھونکنا، بچوں کو ادھر تیار کرنا، ادھر کریٹک ادھر رکھ لیا، ادھر کریٹک وہ کر لیا، رات میں سونے کی دیر میں رہتی انسان بل کے اٹھتا، اٹھتے کی پھر پیشاب کرا، نیند ایسا لگتے رہتی انسان بل کے، پھر اٹھا، پھر تم پوچھو کرو، پھر سردی میں گرمی میں اب تو بھی ہیٹر آ کے گرم پانی آ رہا، جب تو پانی نہیں ٹھنڈے پانی سے ماں باپ دھوتے تھے، ماں دھوتی تھی بیچارے، بچے کو پوچھ کے کر کے بچے کو رکھتے، ادھر کچا کر لیا بچہ اپن ادھر سو کے، پھر بچے کو ادھر پلٹا کے ادھر سو، گہری نیند میں بچے کو بھوک لگی، رویا، نیند سے بیدار ہوئے، تو چھٹی کاٹی، مچھر کاٹا، اٹھ گئے، آج تو ہر چیز کی سہولت رکھنے پر بھی اپنے ماں باپ جو ہے کتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، وہ ماں باپ کیسے اٹھے؟ ذرا تو خیال کریں، اپنے ماں باپ کا ذرا تو خیال رکھیں، ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی اپنے قدر کر لو، ماں باپ راضی ہیں تو سب راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اس لیے کوششیں کریں اور جادو ٹونے سے بچیں، کاہنوں کے پاس، فال بلانے والوں کے پاس جانے سے بچیں۔ آپ کو کچھ مسئلہ ہے، کتنے بار بولتا میں آپ لوگوں کو کہ بھائی یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ ابن کا سورہ پڑھے، ایت الکرسی پڑھے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے، 4 قل پڑھ لیے، دعا کر دی الحمدللہ، پیدا ہی پیدا آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی بولتے ہیں دعا پڑھو گے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ نہ پڑھتے، کیا پڑھتے؟ الگ سے کچھ پڑھتے، وہی سنتے رہتے، وہی پڑھتے رہتے، اتنا ہے تھوڑا حلال کا کھا لیتے، تھوڑی بہت عبادت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آواز دیا کر لیتا، پڑھتے رہتے، نیت صاحب اللہ سکھا دینے والا ہے، ہمارے ہاتھ سے تھوڑے کچھ رہتا ہے، وہی عمل جو ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو بولتے کہ بھائی وہی عمل کرو گے، تو وہی عمل کرنا ہے، اور بھی بتا دیے، نہیں سمجھ میں آ رہا زور کا نماز پڑھو، اللہ کی دعا کرو، شفا کی نماز پڑھ کے، اللہ آپ کو نوازا کچھ کسی مستحق کو، فقیر کو نہیں۔ فقیر بولے تو آج کے حساب سے یہ فقیر ہے، فقیر بولے تو زمانے پہلے جو اسلام کی میننگ جو رہتی ہے، فقیر بولے تو اس کے پاس کچھ رہتا نہیں کھانے میں، اس کو بولتے ضرورت مند کو۔ آج اپنے کے جو آتے ہیں فقیر الگ رہتے، وہ خالی پروفیشنل فقیر آئے، ان کو دینا نہیں دینا کچھ معنی نہیں بولے، مستحق ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار رہ دو، آپ کا پڑوسی رہ دو، آپ کا دوست رہ دو، آپ کا دشمن رہ دو، کوئی بھی رہ دو، مستحق ہے، اس کو آپ کو کچھ اللہ توفیق دیا، صدقہ خیرات، صدقہ خیرات دینے سے مطلب یہ نہیں کہ اوپر سے وار کے دینا، ایسا کوئی اس کی ضرورت کو پوری کرو، پھر اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ آپ جب اس کی مصیبت دور کریں گے، اللہ آپ کی مصیبت دور کریں گے، آپ کے بچوں کی مصیبت دور کریں گے، تو یہ چیزیں کہیں، یہ چیزوں کے ذریعے سے عمل ہو، دوسری چیزوں سے بچیے، شراب ہے چھوڑیے، اس سے نقصان ہے، دوسری اور چیزیں جو ہیں نشے کی چیزیں اس سے پرہیز کیجیے، ہمارا نقصان، ہماری باڈی کا نقصان کریں، ہمارے پیسے حرام میں جا رہے ہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، کل آخرت میں ایک پیسے کا اللہ کے پاس حساب ہو، یہ سارے اللہ حساب بھی کسی کو، اس لیے بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے معراج کے واقعے میں، کہ جب میں جنت میں جا کے دیکھا تو جنت میں بندے میں تو غریب فقراء زیادہ دکھے، فقراء اور مساکین جنت میں زیادہ دکھے، امیر لوگوں نے حساب دینے میں، اور دوزخ میں جا کے دیکھا تو زیادہ تر وہاں پر عورتوں کو دیکھا، ان کے اندر تکبر میں بنا، جلس بنا، حسد بنا، اور ہر ایک کو نہیں رہتا، وہ بات سے دور رہتا، اگر وہ چیزیں ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اور اللہ کے قریب آنا، دلوں کو صاف کریے، کیونکہ دل میں کینہ کپٹ رہی اللہ دعا کو نہیں کرتے، مغفرت نہیں کرنا، اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھے، انسان ہے بھائی، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے تو کیا ہے، اکثر جلن پنا کرتے ہیں، تو ہم فرشتے تو نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں بولنے کا ہوتے ہیں، آگے والے سے غلطی بھی، چلو وہی غلطی میرے سے ہی سمجھ لینا، اگر میرے سے غلطی تو کیسا میں معاف کرتا، اس کو بھی معاف کر دینا، اللہ کا بندہ ہے، آپ آگے والے کے گناہوں میں پڑتا ڈالیں گے، آگے والے کی غلطیوں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کرے گا، حدیث میں ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، تو رحم کرو، آپ معاف، اپنے دلوں کو صاف رکھو کینے کپٹ سے، کیونکہ وہ چیزیں جو ہے نا ایسے نیکیوں کو کھا جاتی، جیسے بولتے تو لکڑی، آنچ لکڑی کو کھا جاتی، آنچ جو رہتی سوکھی لکڑی کو کیسا دھن بن کے جلا دیتی، ویسا نیکیوں کو برباد کر دیتی، حسد، جلن، لوگوں کی ترقی کو دیکھ کے جلنا، لوگوں کے مالوں کو دیکھ کے جلنے سے کیا تھا، اپنے جو نیکیاں رہتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے، اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا ہے، اور ایک حدیث میں مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ بولتے سو جو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کراتا ہے، دشمنی ڈالاتا ہے لوگوں کے اندر بیچ میں، اچھے لوگ رہتے ان کے بیچ میں جا کے ارے ایسا والا، ارے ایسا والا، ان کے بولکی کا آپس میں دشمنیاں دعوے دلا دیتا ہے، تو ویسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں، اس سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا، اپنے آپ کو
ان چیزوں سے بچانا جو بیان کیے گئے آپ کے سامنے. اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی جتنی یاد تھی ذہن میں تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہوں میں شاید وہ چیز ہوئی ہوگی. تو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کے اندر ہمارا کوئی حصہ ہمارا وہ گناہ کے اندر ہے تو آپ توبہ کریے, بیٹھیے گا اپنی جگہ پہ ابھی اسی وقت میں, اللہ معاف کر دیں گا اور وہ گناہ کے عمل کو چھوڑ دیجیے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اور اس رات میں کیا ہے مخصوص عبادتیں بلکہ ایسا نہیں ہے. آپ اپنے مظلومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیں کر لیجیے. یہ بتایا گیا کہ مغرب کی نماز کے بعد جیسے آپ نے بھی کہ 3 مرتبہ یاسین پڑھے, بہت سے سنے مثال 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھے, 2 رکعت پڑھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلی مرتبہ یاسین شریف پڑھے پوری مکمل. اگر کس کو پڑھنے نہیں آتا تو جس کو پڑھنے آتا اس کے پاس بیٹھیے, وہ پڑھے گا, آپ سنیے اور دعا کیجیے. تو پہلی مرتبہ یاسین شریف پڑھی 1 مرتبہ تو عمر میں برکت کے لیے, لمبی عمر کے لیے اللہ سے دعا کی, اپنے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے بھی, اہل و عیال, اپنی اولاد, تمام مسلمانوں. پھر یاسین پڑھیے دوسری مرتبہ, 2 رکعت پڑھ کے ویسے ہی دوسری مرتبہ جب یاسین آپ کی مکمل ہو جائے گی تو آپ رزق میں, کاروبار میں جو رہتا ہے اس میں برکت کے لیے اللہ سے دعا کریں, اپنے لیے بھی, اپنے اہل و عیال, پڑوسیوں کے لیے, دوستوں کے لیے, تمام مسلمانوں. رزق میں برکت, کاروبار میں برکت. آپ کو یہ موقع ہے, پڑھ کے دعا کرو, بولو اپنے ہی کر کے پھر بات بابا آپ دعا کرو, صاحب آپ دعا کرو. تو بھائی آپ کو دعا کرنے کا موقع دے رہے نا اللہ تعالیٰ. روزہ نہیں کر سکتے آپ, لیکن اس مان سے آج کے مان سے کم پڑھ لو, یاسین پڑھ کے دعا کرو اللہ سے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے. پھر تیسری مرتبہ یاسین شریف جب مکمل ہو جائیں گے پڑھیں گے آپ تو خاتمہ بالخیر, یعنی ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو, کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے موت, کیسی حالت میں آ جائے. آج تو دیکھ رہے آپ لوگ حالات آپ کے سامنے, کیسی ناگہانی موتیں آ جا رہی. سوچ رہے بھی نہیں انسان بالکل ایسا نہیں کہ ارے پرسوں ملا, ارے کل آدھی صبح ملا انتقال. تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے اور روزانہ دعا کرنا ہے. اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پہ اگر خاتمہ ہوا تو آپ کامیاب ہے, اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو پھر آپ ناکام ہو جاتے. تو ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لیے دعا کیجیے, یاسین شریف پڑھ کے اب دعا کیجیے. اور صلاۃ التسبیح کی نماز تو معلوم ہے ماشاءاللہ سے پوروں کو 300 مرتبہ جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. تفصیلات بتانا ہے تو پھر سے آپ پوچھ سکتے ہیں, میرے طرف سے بھی اپنی بتاؤں. تو صلاۃ التسبیح کی نماز اگر آپ کا دن بھر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیے. تہجد کی نماز پڑھنا دن بھر آپ کا پڑھیے, اور موقع ہے آپ کے پاس اور پڑھنا چاہ رہے نفلی نماز تو آپ قضا نمازوں کا اہتمام کیجیے, جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے دعا کیجیے. یہ تمام چیزیں بلکہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو آپ رکھیے, کیونکہ نیا پیپر شروع ہونے والا ہے کل سے ہمارا, تو اس کے اندر بھی اگر ہم روزے سے رکھیں تو بہتر ہے, اگر نہیں رہ رہے روزہ تو کوئی بات نہیں. ہاں اتنی بات یہ یاد رکھیے آپ, میں پھر ایک بار بولوں کہ بھائی رات عبادت ہے, آپ عبادت کی, نہیں سمجھ میں آ رہا آپ آرام کیجیے. عشاء کو الحمدللہ پڑھ لیے, فجر کی بھی جماعت سے نماز پڑھنے آتی. اور جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ بھی فجر کی نماز وقت کے اوپر پڑھنے کی کوشش کریں, تو پوری رات عبادت کرنے کا جو کام ہم رات میں 4 بجے تک جگیں گے, 3 بجے تک جگیں گے اور پھر صبح فجر گول کر دیں گے تو پھر رات پوری ہماری بیکار ہے. کیا پڑھے, فجر جماعت سے پڑھنا ضروری ہے. رات تمام ہمیشہ, آج کی راتوں کے لیے ہمیشہ روزانہ جو بندہ فجر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو آدھی رات ثواب عبادت کا ثواب ملتا ہے. جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو ساری رات عبادت کرنے کا جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام کریے. اور باہر شور شرابہ مت کیجیے, آوازیں پکارے مت کیجیے. ہم عبادت نہیں کر رہے ایک الگ مسئلہ ہے, اگر کسی وجہ سے ہم عبادت ہم نہیں کر رہے ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن دوسرے لوگ عبادت کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں ماں بہن الحمدللہ اللہ کو اور توفیق دے, الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہم سے زیادہ جستجو کرتے ہیں وہ لوگ عبادت کرنے کے واسطے, تو لوگوں کے اندر کچھ غلطی ہو جاتی ہے, کوئی دعا کرتے رہتے. اب آپ پکارے میں آوازوں میں کیا ہو رہا, کھیلنے میں کودنے میں بچے کو کر رہے ہیں, گاڑیاں لے کے پھر پکارے کر رہے ہیں. بھگانے کرنے کا کوئی وہی نہیں ہے راضی, یہ رجے کی کوئی راضی نہیں ہے. تو عبادت کرنے کے واسطے آپ کو ایک تو پہلے تو کئی جگہ بھائی کرو نکو. اب کرنے کے حساب سے تھوڑا بہت بھی عمل کر لیں گے بولے تو اس کے اندر بولتے تو ایسے چیزیں لا کے ملا دے رہے کیا وہ کرنے سے تو نہیں کرنا اچھا ہے بھائی نکو کر دو بولے ایسی بات ہو جائے. تو کیا ہے, ریگنگ کر رہے, گاڑی پھگا رہے, ٹیبل سائلنسر آپ پھگا رہے, روڑا مار رہے ہو کر کس کا نقصان, کیا مل رہا آپ سے عبادت ہوئی. آپ بول کے لگا کے لے کے بھگائے, آگے والا سلو جانے والا آپ کے دل کو تکلیف ہو گئی,
آپ اسی مبارک رات میں ایک اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کوئی سو کے ہوا ہے بیچارہ، آپ آتے اسپیڈ بھگا کے لے کے چلے گئے آواز کے ساتھ میں امانہ کر لیتے ہیں، اب اس کی نیند خراب ہو گئی بیچاری. اسی مبارک رات میں بھی آپ تکلیف دیجیے دوسروں کو، اللہ کے بندوں کو. اب پھر یہ امید رکھیں گے آپ کہ اللہ کے بندوں کو آپ تکلیف دیں گے اور پھر اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. میرے بھائی آپ اچھے بنے، اچھے اخلاق پیش کیجیے. لوگ غیروں کو بھی احساس ہونا کہ بھائی یہ مبارک رات کی عبادت کی ہمارے اللہ کہتے ہیں. دیکھو کتنی اچھی عبادت کی رات ہے لوگوں کی، کتنا عبادت کرتے، کتنا پیسفل رہتے ہیں لوگ بن کے. یہ تو ہو جا رہا لوگوں کو پریشان ہے. میرے بھائی یہ بولتی رات ہے بھائی، یہ کیسا پکا رہے تمہارے بچے بول رہے لوگ. آپ لوگ بولتے کئی دن ایسا بولتے بھائی، آپ لوگ سمجھاتے نہیں کہ بچوں کو کیسا کرتے آپ کے لوگ. دیکھو کیسا بھگا رہے گاڑیاں بولتے کیا بولتے. ہم کو معلوم نہیں ہے دین اللہ تو اپنے عمل سے پہچانتے، قرآن حدیث ان کو کیا معلوم ہے. اس لیے چیزیں مت کیجیے، باہر شور شرابہ مت کیجیے. آپ کو عبادت کرنا ہے تھوڑی بہت عبادت کر لیجیے، آرام کر لیجیے. نہیں بولتے تو پورے کو آرام کریے، فجر کی نماز پڑھیے. ٹھیک ہے.